بدن کے مرکز دل کو کاٹ دیتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی طارق مظلوم بتانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ یا میرے۔ آج آپ حضرات کے سامنے کھانا النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت مسلمین من قبل وفی ھذا۔ کل بھی تمہارا نام مسلمان تھا، آج بھی تمہارا نام مسلمان ہے، یہ تمہاری سب سے بڑی ہے۔ عشق تو میں تیرے چل سن میرا صرف دعا تو کجا من کجا انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں کے بہنے میں تقدس کی نگی ہے۔ سنت والجماعت میں زیر تعلیم 3 طالبات آسیہ، مومنہ، افضا، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آ کر کے اپنا کلام پیش کریں۔ خدا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیبہ جمع کر تو دیکھو، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، وہ اللہ ہے تم سے محبت کرے گا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو، زمین کی تمہیں بادشاہی ملے گی، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیبہ جمع کر تو دیکھو۔ نہ پوچھیں، مجھ سے پوچھیں گے تو آپ کہہ دیں گے مولوی صاحب آپ نے بتایا تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ آپ دوسرے مولوی صاحب سے پوچھیں گے وہ کچھ اور کہہ دیں گے۔ آپ قرآن کریم سے پوچھیں کہ ہر چیز پر قدرت کس کو حاصل ہے، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پر قدرت اگر کسی کو حاصل ہے وہ ہے حضرت اللہ جل شانہ، کہ صرف اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ کس کو قدرت حاصل ہے؟ جب ہر چیز پر قدرت، ہر چیز کی طاقت اللہ کو حاصل ہے، اور بیدہ الملک، ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کی حکومت اللہ کو حاصل ہے، تو دے گا بھی کون؟ اللہ۔ جس کے پاس چیز ہے، خزانہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس زمین کے بھی خزانے ہیں، آسمان کے بھی خزانے ہیں۔ جب ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے تو ہر چیز دینے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ پیغام ہے کہ وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر کے دیکھو کہ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، بس دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں فضل الرحمان، جو صاحبزادہ ہے حضرت مولانا مفتی محمد اسد اللہ صاحب کا، اسے وہ آ کر کے نعت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وشہر وہابت، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گردان وہ دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں سانے وہ دل چاہتا ہے، وہ شہر
शहर मोहब्बत यहाँ मुस्तफा है, वही घर लाले को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ कर भी थोड़ा, कि सीधी के अकबर के होठों आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ कर भी थोड़ा, तो सीधी के अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, यहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। तो शहर खबर यहाँ मुस्तफा है, वही घर लाने को दिल चाहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सबसे आला है, और यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आला हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसकी निस्बत हो जाती है वो भी आला हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस शहर की निस्बत हुई वो इतना आला हुआ कि कुरान ने कसम खाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा गए, जब तक मदीना नहीं गए थे उसका नाम था यसरिब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अब वो यसरिब पहला वाला यसरिब नहीं रहा, अब मदीना तय्यबा मदीना शरीफ बन गया है या नहीं है। अब मदीने की निस्बत बाकी तमाम शहरों के मुकाबले में आला हो जाएगी, इसलिए कि अब मदीने की निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। मदीना कहते किसको है, मदीना कहते किसको है, इस उन्वान पर तकरीर करने के लिए मैं दावत देता हूँ नियामतुल्लाह को, जो इसी मरकज अहलुस सुन्नत वल जमात का तालिब इल्म है। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर उस्ताद मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक महमूद साहब ने आज मुझे उन्वान दिया कि मदीना किसको कहते हैं। मैं हैरान हूँ कि क्या इसकी शान बयान करूँ। जनाब सदर, कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे बुतों के उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। जरा आप सब एक बोलना कहते हैं। कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे बुतों के उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। माबैन बैती का फरमान देखो, हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गली में जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमाकर तो देखो। जनाब सदर और हाज़रीन मजलिस, शाहिदीन की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं, जहाँ वो गुंबद हजरा है जिसके दीदार की खातिर सारी दुनिया तरसती है मदीना उसको कहते हैं। दुखों में मुब्तला दुनिया की ठुकराई हुई दुनिया, जहाँ खुश हो के हंसती है मदीना उसको कहते हैं। खुदा के नूर से रोशन कुरान के नूर से जगमग जो एक पुन्नूर बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। इसीलिए हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजारों बार तुझ पर ए मदीना मैं फिदा होता, हजारों बार तुझ पर ए मदीना मैं फिदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी तुझसे ना जुदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी तुझसे ना जुदा होता। अल्लाह ताला हजरत की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और वाहिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे अकाबिरीन में से एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमत। उन्होंने जन्नत को मुखातब करके खिताब करके कहा था, ए जन्नत तुझ में हुरूर कुसूर रहते हैं, ए जन्नत
تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے ہم سب کے دل بھی ایسے بن جائیں کہ ہمارے دل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے لبریز ہوں، پھر آپ دیکھیں زندگی جینے کا مزہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں تلاوت کلام پاک کے لیے سورہ رحمان کی پہلے رکوع کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں آمینہ کو، وہ اسی مرکز کی ہی طالبہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم۔ میں قرآن پڑھ چکا تو اپنی صورت ہی نہ پہچانی، میں قرآن پڑھ چکا تو اپنی صورت ہی نہ پہچانی، میرے ایمان کی ضد ہے میرا طرز مسلمانی۔ کہ قرآن کریم اصل پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں سمجھیں اور یہ دیکھیں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، پھر جو قرآن کا مقصود جیسا انسان ہے ویسا ہم اپن بنیں۔ اگر ہم قرآن کریم کا مقصود جیسا فرد ہے ویسا ہم نہیں بن رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ پھر ہم اپنے آپ کو کامل مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے۔ مکمل مسلمان ہم تبھی بنیں گے جب ہم پورے کے پورے دین اسلام پر چلیں گے۔ اس کے بعد میں مکتب تعلیم القرآن نکا سونیا اوپر اڑی کی طالبہ کورینا کوثر سے کہوں گا کہ وہ آ کر کے نعت پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام
اسی مرکز کی ایک طالبہ انشاء سجاد سے گزارش ہے وہ آ کر اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر، میں آج آپ حضرات کے سامنے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا پیش کرنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ. اے اللہ، میں تیرے نام سے کھانا شروع کرتی ہوں. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا واسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر غور اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں. خدا حافظ. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کام کے وقت کی اور ہر وقت کی کچھ نہ کچھ دعائیں منقول ہیں. دراصل ایک پیغام یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھیں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. بعد میں ایک اور مختصر سی تقریر کرنے کے لیے اسی مرکز کی ہی ایک طالب علم ندیم خان سے گزارش کروں گا وہ آ کر اپنی تقریر پیش کریں. اما بعد، جناب صدر، استاد مقرر، میرے تمام بزرگوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا بیان کروں گا. امید ہے آپ غور سے سنیں. سونے سے پہلے کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ، میں آپ کے نام سے جیتا اور مرتا ہوں. سو کر اٹھنے کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اسی پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. خدا حافظ. یہ بچے پہلی بار اسٹیج پر آج چڑھ رہے ہیں تو اور یہ کیونکہ اس سے پہلے نہ ہی ایک تو وہ انداز ہے نہ ہی چلنے کا، اس میں تھوڑا گھبرا جاتے ہیں. تو پھر بھی آپ دعائیں کریں انشاءاللہ. میں جیسے پہلے ذکر کیا کہ ابھی ہمیں اس مکتب کو قائم کیے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے اور ابھی جیسے آپ کے سامنے سارا کام چونکہ زیر تعمیر ہے، اس کی وجہ سے سب کام ڈسٹرب بھی رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ دعائیں کرتے رہیں. یہ بچے انشاءاللہ ہمارا مستقبل ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ مستقبل میں یہ دین کے داعی اور شدائی بنے. ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا وقفہ ہوگا. اس وقفے میں ہم چائے پیئیں گے. اس کے بعد سے 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے اس نشست کا ہم اگلی نشست شروع کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کو کاٹا، جب وہ مرکز کو دیکھتی تو اپنے بدن کے مرکز دل کو کاٹ دیتی. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے اپنے جانوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ نبی اکرم کا ایک حکم ہوا تو سر اپنا کٹانے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. اسی کو کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی تھی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے موجود ہیں. پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. ان کے نام پہ مرنے والے بولو کل بھی تھے اور آج بھی. پھر سے بولو پیار نبی سے کرنے والے ان کے نام پہ مرنے والے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا تھا ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہا، کہ جس قوم اور جس امت کے نبی کو گالی دی جائے، اس کے نبی کی توہین ہو تو اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کوئی حق نہیں ہے اس امت کو زندہ رہنے کا. اسی لیے ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، عزت پر، کوئی آبرو پر کوئی آنچ آتی ہے، ہماری جان جاتی ہے، جائے، جان کی پرواہ نہیں ہے. نبی کا نام اور نبی ہمارے لیے مقدس ہے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز. آپ سب بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان سے زیادہ مقدم محمد، ایمان سے زیادہ
مقدم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، ہر چیز سے زیادہ ہمارے لیے تمام کائنات سے ہمارے لیے تمام کائنات کے مقابلے میں مقدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں اس نشست کا بھی آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے اسی مرکز کی ہی 3 طالبہ آسیہ، مومنہ اور افضا سے گزارش کرتا ہوں آ کر کے تلاوت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحی یوحی، علمہ شدید القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنات المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، صدق الله العظيم۔ ما شاء الله، جزاك الله، ما شاء الله، ما شاء الله۔ اس کے بعد میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے اسی مرکز کے ہی 3 طلبہ ندیم، عاطف اور شاہد کو دعوت دیتا ہوں وہ آ کر اپنی نظم پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دل کو گھر چمکانا ہے، گھر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے، اور نگر نگری آنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلیوں میں، چوپالوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، شام سحر اور راتوں دن، بندے ہی کلمہ گن، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گل آئے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، اور دل کی دھڑکن میں ہے، اور ہر مومن کے من میں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے مرکز کے ہی چند طلبہ
ریحان جاوید، عاتقہ جاوید اور فائزہ جاوید سے گزارش کرتا ہوں وہ آ کر نعت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ کا صحرا سجا کر، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتی درود دورے کی پھولے، پڑھتی درود دورے کی پھولے، لاشا جلے گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد ماشاءاللہ، شاباش، صلی مرحبا. اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام اور مرتبہ مخلوق میں اگر کسی کا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ محمد 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 اتنا کہو کہ پورا زمانہ روشن ہو جائے. جب حضور کا نام لیا جاتا ہے ایک نور اللہ کی جانب سے آتا ہے جو پوری مجلس کو، پوری محفل کو، پورے علاقے کو گھیر لیتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اگر زمانے میں روشنی چاہتے ہیں، ایک تابناک اور روشن مستقبل چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑنا پڑے گا. اسی عنوان پر میں ایک تقریر پیش کرنے کے لیے اسی مرکز ہی کی ایک طالبہ افضا سے گزارش کرتا ہوں آ کر اپنی تقریر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہو، اپنی من پسند اور اپنی مرضی کا نہ ہو.
خاص طور سے عبادات. اگر ہمارا کام شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے. اور شریعت میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعاؤں کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فرمان کا نام ہے. شریعت کا دائرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کا نام ہے. جناب صدر، سوال یہ ہے کہ عبادت کے لیے دائرہ کیوں ہے؟ کہ وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو. اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تسلیم کی خوشبو ہے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا محمد، منشا ہے خدا کا وہی منشا محمد. جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی. اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت. ہے جتنا شعور اتنا ہی سمجھے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے. جناب صدر، اللہ ہے کیا؟ جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام دلایا وہ محمد، جس نے شریعت کو سمجھایا وہ محمد، نور شمس و قمر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، سرور کونین محمد، امام القبلتین محمد، آفتاب خدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین طٰہٰ محمد، رحمت العالمین محمد، ناشد و جہاں محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، مقصد کائنات محمد، منصور کائنات محمد، ہدی کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، حسن کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر، ایمان سے زیادہ مقدم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ محبوب محمد، شان سے زیادہ مطلوب محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر، اسی لیے ہمارا ہر کام، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، اذان اقامات، نماز روزہ، ہر کام، ہر اعمال آخری نبی حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تنگی وقت بالکل دامن گیر ہے، اس لیے میں بغیر تمہید کے اسی مرکز ہی کی ایک اور طالبہ سہرش کوثر سے گزارش کرتا ہوں وہ آ کر کے اپنی تقریر پیش کریں. ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے پانی پینے کی سنتیں بیان کرنے چاہتی ہوں. مجھے امید کہ آپ غور سے سنیں. پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں. نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا، نمبر 2 بیٹھ کر پینا، نمبر 3 دیکھ کر پینا، نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا، نمبر 5 3 سانس میں پینا، نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی تقریر یہیں بھی ختم کرنا چاہتی ہوں. خدا حافظ. نجات کے لیے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنے. اگر ہماری زندگی سنتوں سے دور ہے، ہم جتنے مرضی سنت والے اہل سنت ہونے کے نعرے لگائیں، اس سے ہم اہل سنت نہیں بنیں گے. ہمارا کام جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہم پکے اہل سنت نہیں ہوں گے. اس لیے سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد میں اسی مرکز ہی کی ایک اور طالبہ آسیہ سجاد سے کہتا ہوں وہ آ کر کے اپنی تقریر پیش کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، جناب صدر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آج آپ کے سامنے وضو کا طریقہ بیان کرنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے آپ غور سے سنیں گے. وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک برتن میں صاف پانی لے کے پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کر لیں اور آستینیوں کو کونیوں سے اوپر چڑھا لیں. پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی والحمدللہ علی دین الاسلام. اور دانوں ہاتھوں کو 3 بار گھٹنوں تک دھوئیں، پھر 3 بار کلی کریں. مسواک کریں، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت کو مار لیں. پھر 3 بار ناک میں نرم جگہ تک
पानी पहुंचाए। बाएं हाथ से नाक साफ कर ले। फिर 3 बार आहिस्ता से चेहरा धोए और दानों को यूं समेत पहले धोया, फिर बायां हाथ 3 बार धोया। फिर एक बार दानों हाथों को पानी से तैराकर यानी भिगोकर तमाम सर का मसा करे। फिर दानों कानों का मसा करे। फिर एक बार गर्दन का मसा करे। फिर 3 बार घुटनों तक पहला दायां फिर बायां हाथ 3 बार धोए। वुज़ू के बाद ये दुआ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। अल्लाह ताला हमें इन पर गौर और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़। और में एक नात पेश करने के लिए इसी मरकज़ की 3 तालिबात इफ़्ज़ा, आसिया और मोमिना से गुजारिश करता हूँ वो आकर नात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। पेश करने के लिए इसी मरकज़ी के तालिब इल्म मोहम्मद अतीक से गुजारिश करता हूँ आकर अपनी तकरीर पेश करें। जनाब सदर और हाज़रीन जलसा, सबसे पहले मैं उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी बदौलत आज मुझे आप पे रूबरू खड़े होने का मौका मिला। अल्लाह ताला उस्ताद मुकर्रम को सलामत रखे। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, हम सब अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ने हमको ईमान के अजीम दर्जे नवाजा। जब हमें पास ला इलाहा इल्लल्लाह
اللہ خیرہ، مرکز اہل سنت والجماعت اڑی میں صرف محبتوں کا درس دیا جاتا ہے، نفرتوں کا نہیں۔ وہ درس نہیں دیے جاتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں باقی سارے کافر ہیں۔ ایک ہی درس ہے کہ جب بھی ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہماری سوائے اس کے کوئی پہچان نہیں کہ ہم اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اور قرآن کریم نے جو نام دیا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا اور اس امت میں بھی ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان، اور مسلمان بن کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ محبتوں کا درس اول روز سے جب ایک بچہ یہاں مرکز میں داخلہ لیتا ہے تو اول روز جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ تمام مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں میں کو سلام کرنی ہے، تمام مسلمانوں کے سلام کا جواب دینا ہے، اور تمام مسلمانوں کو مل کر کے آپس میں محبت، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ سبق نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، قبیلے ٹوٹتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی سبق مرکز نہ پڑھاتا ہے، نہ دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بعثت سے پہلے ہر قبیلہ الگ، ہر خاندان الگ، ہر گھر الگ، بھائی بھائی سے الگ رہتا تھا، بھائی بھائی سے آپس میں ہاتھا پائی ہو جاتی تھی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے متفرق قبائل کو، متفرق خاندان کو، اور جو ایک بکھرا ہوا شیرازہ تھا، ان سب کو ایک امت بنا کر کے چھوڑا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ امت ہے امت مسلمہ، وہ امت ہے وہ دین ہے دین اسلام۔ صرف دین اسلام ہماری پہچان ہے، دین اسلام کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نفرتوں کو ختم کیجئے، دوریوں کو ختم کیجئے اور محبتوں کو عام کیجئے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو رشتہ قرآن نے ہمارے درمیان قائم کیا ہے اس رشتے کو برقرار رکھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ جناب صدر، آج میں آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر حلیہ بیان کروں گا کہ آپ کیسے تھے۔ جناب صدر، چہرہ کے انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں کے بحرین تقدس کی نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کے تجلی کا وقت، عارض کے والفجر کی آیت کے امین ہے، گیسور کے واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن کے برفر کے جوی اور سریا، لبصورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قلق نبوت کے ظہار کا میرے، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمزے دل ہستی کا حسینہ، بلکہ کے الفاظ روح و لوح قلم ہے، باتیں کہ توبہ چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ کی یزدان کی زبان بڑھ رہی ہے، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت کی شراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں مکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دمک ہے، یہ عکس ملامت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تمثیل شب و روز و تمثیل محسال۔ جناب صدر، آخر میں یہی کہوں گا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے حسن سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا کوئی نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل
کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ کا ورد پیارا، الا اللہ کا سمجھ اشارہ، کوئی